بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتربو، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، تو نہیں فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ سن لیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا، خرید لی یا خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، فما ربحت، الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، تو نہ نفع بخشا یا نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ ان کو یہ کہا جائے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ کہا جائے کہ فساد برپا نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نیک ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں۔ کفار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہ منافقت والا رویہ اختیار کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کفار کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ مطلب مسلمانوں کے ساتھ جو دوگلا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے تجارت کی مثال دی ہے کہ جو تجارت انسان دنیا میں کرتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، کوئی 1000 کی چیز ہے اس کو 100 روپے میں 200 روپے میں نہیں فروخت کرتا۔ اگر وہ فروخت کرے گا تو سارے اس کو کہیں گے کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، آپ تو بیوقوف ہو یا آپ کو تجارت کے اصول نہیں آتے۔ اللہ رب العزت اسی تجارت کی مثال جو عام لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، جو مشرکین مکہ بھی تجارت تو کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت یہی مثال ان کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیا ہے۔ حقیقی کامیابی جو جنت میں نعمتیں ملنی ہیں، ان نعمتوں کو چھوڑ کر تم نے دنیا میں عارضی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ کیا، تو یہ تم نے کوئی نفع کا سودا نہیں کیا بلکہ یہ خسارے کا سودا کیا ہے۔ اسی طریقے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تم نے یہ تجارت کی ہے، یہ تجارت تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، بہت نقصان دہ سودا کیا ہے، اپنے آپ کو اس کی عقل مندی نہ سمجھو۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثالہم، ان کی مثال، یعنی منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثالہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی ہے جس نے، استوقد، جلائی، نارا، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن ہو گیا یا روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ، تو اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ مثلہم، ان کی مثال، یعنی منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے، استوقد، جلائی، نارن، آگ کو یا آگ کو جلایا، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، بلکہ جو اس میں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے نا،
کہ آگ کو جلا دیا گیا، آگ جب روشن ہوگی، آگ کا ارد گرد روشن ہو گیا، وہ چلنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ مفسرین نے اس کی دو تشبیہیں بیان کی ہیں، تو دو طرح سے تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو منافقین جو تھے ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مطلب پہلے تو وہ یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ نے ان کو دین کی تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی وہ اسلام سے پھر گئے، یعنی منافقت اختیار کر لی۔ پھر وہ دل میں تو کفر کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن بظاہر مسلمانوں کے ساتھ مل کے، جیسا کہ ہم نے منافقین کا تذکرہ پچھلی آیات میں کیا ہے، اس کی وضاحت ہم دوبارہ نہیں کرنے لگے کہ منافقین کون تھے۔ اس کی سمپل سی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں کفر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے دشمنی تھی، حسد تھا، بغض تھا، لیکن وہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے، آپ کے ساتھ آگے نمازیں بھی پڑھتے تھے، دیگر معاملات بھی کرتے تھے۔ تو جب اس کی مثال اس لیے بیان کی گئی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بظاہر ان کو روشنی مل گئی، سب کچھ ان کے ارد گرد روشن ہو گیا، ان کو نعمتیں ملنی تھی، سب کچھ اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازنا تھا۔ لیکن جب وہ تھوڑے دنوں بعد وہ اسلام سے پھر گئے، منافقت اختیار کر لی، ان کے دلوں میں کفر تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کو بجھا دیا، یعنی دنیا میں ہی ان کو تاریکی دکھلا دی گئی۔ ان کو دنیا میں جو نعمتیں ملنی تھی، جو انعامات حقیقی طور پہ ملنے تھے، وہ ان کو نہیں ملے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے، یا اس کی وضاحت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، ذالک بانہم آمنوا، اس وجہ سے ان کو ان کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا گیا روشنی والا، کہ سب کچھ روشن ہو گیا، اس کے بعد بجھ گیا، ان کے لیے اندھیرے میں چلے گئے، اس وجہ سے ہے بانہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر لیا، یعنی منافقین کے دلوں میں کفر تھا، نفاق چھپا ہوا تھا، بظاہر طور پہ صرف کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر لیا تھا، فطبع علی قلوبہم تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کا یہ جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے زیادتی نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی رویوں کی وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور مفسرین نے اس کی دوسری مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں تو ان کو مسلمانوں والی عزت سے نوازا کہ مال غنیمت بھی ملا، ان کو مسلمانوں والا شان و شوکت بھی ان کو مسجد میں ملی، کہ مسجد میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، دیگر معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ مطلب دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو روشنی دکھا دی، لیکن آخرت والے دن وہاں اللہ رب العزت ان کے لیے روشنی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ وہاں جب ان کو عزت کی ضرورت ہوگی، وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، تو وہاں اللہ رب العزت ان کے لیے اندھیرے کا سامان کریں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق اس انداز سے کریں گے کہ ان کے اعمال تو مزین کیے جائیں گے، لیکن آخرت میں جب وہ اس امید سے ہوں گے کہ ہمیں آج بھی روشنی ملے گی، مومنوں کے ساتھ ان کو بظاہر روشنی دی جائے گی، لیکن جب مومن چلیں گے اپنی جنت کے راستے کی طرف چلیں گے، منافقین وہاں کھڑے دیکھیں گے کہ ان کی روشنی کو بجھا دیا گیا ہے، وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے، وہاں ان کو امید دلا کر اللہ رب العزت مایوسی کی طرف لٹا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس مثال سے بیان کیا کہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ کو جلایا، سب کچھ اس کے ارد گرد روشن ہو گیا، لیکن جب وہ چلنے لگے تو اللہ رب العزت ان کی روشنی کو لے گیا اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے، وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ اس سے اگلی آیت، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو پس نہیں وہ، فہم لا یرجعون تو لہٰذا وہ نہیں لوٹتے۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون لہٰذا وہ نہیں لوٹتے۔ اب یہاں بہرے گونگے یا اندھے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے بظاہر طور پر ان کو اندھا کر دیا یا گونگا کر دیا، بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا ہم نے ان کے لیے کان بھی دیے، وَأَبْصَارًا ان کو آنکھیں بھی دی، وَأَفْئِدَةً ان کو دل بھی دیے، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ تو نہ انہوں نے کام لیا یا نہ انہوں نے فائدہ حاصل کیا اپنے کانوں سے، وَلَا أَبْصَارُهُمْ نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فائدہ حاصل کیا،
نہ انہوں نے اپنے دل سے فائدہ حاصل کیا۔ مطلب یہ کہ آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھیں، اور وہ بولنے کے قابل بھی تھے، لیکن حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حق بات سننے کے لیے ان کے کان ان کے فائدہ نہیں دیتے تھے۔ حق بات بولنے کے لیے وہ گونگے تھے، اور حق دیکھنے کے لیے ان کی بنائی اس انداز سے تھی کہ حق دیکھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ فہم لا یرجعون، تو بس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو پیچھے بیان فرمایا کہ انہوں نے تجارت کا سودا اس انداز سے کیا کہ فائدے کے سودے کی بدلے فائدے کا سودا دے کر، فائدے کی چیز دے کر انہوں نے گمراہی کو حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اب اس سے یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت منافقوں کی اس قسم کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے دلوں میں کفر تھا۔ بلکہ یہ مثال جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے استوقد نارا والی، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی، اور یہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ ان منافقوں کی مثال ہے کہ جن کے دلوں میں کفر ہے اور ظاہری طور پہ وہ مسلمان تھے۔ جیسا کہ ہم نے غالباً شروع میں پڑھا تھا کہ منافقین کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جن کے دل میں کفر ہے اور ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت والے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان منافقوں کو پھینکا جائے گا، کہ جو دل کے اندر اللہ کے ساتھ کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور زبان سے ظاہری طور پر مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ اب یہاں مثال دوسری قسم کی بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین وہ بھی تھے کہ جو ظاہری طور پر بھی مسلمان تھے، لیکن ان کے دل میں شک و شبہات بہت زیادہ تھے۔ کبھی وہ اسلام کو قبول کر لیتے، کبھی وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہاں ان کی مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جن پر حق بھی واضح ہو جاتا لیکن تذبذب کا شکار، تردد کا شکار، شک و شبہات کا شکار رہتے، کبھی حق کی طرف مائل ہو جاتے، اور کبھی مشکلات، جب اسلام کے اندر مشکلات بھی انسان کے اوپر آتی ہیں، اور جب مشکلات آتی تو پھر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کا سیب من السماء، او کا سیب، یا اس بارش، زوردار بارش کی سی، یعنی اللہ رب العزت مثال بیان فرما رہے ہیں، یا اس زوردار بارش کی مثال، من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ لگاتے ہیں یا وہ رکھتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، کڑک کے سبب، یعنی جو بجلی کے ساتھ بجلی چمکتی ہے اس کی جو کڑک کی آواز ہوتی ہے اس کے سبب، من الصواعق، کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ او کا سیب، یا اس زوردار بارش کی مثال، من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ رکھتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یہاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں جو بارش، اللہ رب العزت نے یہاں بارش کا تذکرہ کیا، اس بارش سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں، تشبیہ بیان فرما رہے ہیں۔ آسمانوں سے بارش نازل ہو رہی، اس سے مراد اللہ رب العزت اسلام کو مراد لے رہے ہیں، جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بارش سے مراد اسلام ہے۔ اندھیروں اور گرج کا جو تذکرہ کیا، اس سے مراد جو اسلام کے اندر کبھی مسلمانوں پر تکالیف یا مشکلات نازل ہوتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اندھیروں اور گرج سے مراد
تکالیف اور مصائب ہیں جو اسلام کی راہ میں آتے ہیں، اور چمک سے مراد اللہ رب العزت مسلمانوں کی کامیابیاں لے رہے ہیں، اور کڑکنے والی بجلی اس سے جہاد کے احکامات ہیں جو منافقین پر بہت باری گزرتے ہیں۔ یعنی اسلام کی تعلیمات اللہ رب العزت آسمان سے نازل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جب مسلمانوں پر مشکلات یا پریشانیاں آتی تو یہ جو منافقین کا ایک گروہ تھا جن کے دل کے اندر تردد، شک و شبہات تھے، یہ پیچھے ہٹ جاتے، یہ اپنے آپ کو پہلی لائن سے پچھلی لائنوں میں لے آتے۔ لیکن جب مسلمانوں پر انعامات نازل ہوتے، مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا، پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے اور کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی اس سے حصہ دیا جائے۔ لیکن جب جہاد کے احکامات نازل ہوتے، پھر ان کے لیے مشکلات کا باعث ہوتے، پھر یہ ڈرنے لگتے، کیونکہ اسلام سے میں سب سے مشکل کام ان کو جہاد لگتا، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا، اس میں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑتا، یہ منافقین پر بہت بھاری گزرتا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت اگلی آیت میں بھی بیان فرما رہے ہیں، یکاد البرق، قریب تھا کہ بجلی، یخطف، اچک لیتی یا کھینچ لیتی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، جب کبھی بھی، اضاء لہم، وہ چمکتی ہے ان پر، مشعو، وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ، تو لے جاتے یا لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے جائے یا کھینچ لے یا سلب کر لے، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، جب کبھی بھی، اضاء لہم، وہ چمکتی ہے ان پر، مشعو، وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ، تو لے جاتے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی مثال میں بیان ہوا کہ جب ان کے اوپر مشکلات یا مصائب کا شکار ہوتے تو وہ اسلام سے پھر جاتے، اور جب ان کو نعمتیں نظر آتی، انعامات نظر آتے، تو وہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جب روشنی ہوتی، چمکتے، یعنی اسلام کی نعمتوں کا نزول ہوتا، تو وہ چلنے لگتے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے، اور جب اندھیرا ہوتا، یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، یا جہاد کی بات ہوتی، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، رک جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان اچک لیتے۔ اچکنے سے مراد، جیسے پچھلی منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ان کے زبانیں بھی ہیں، لیکن حق بات سننے سے، حق بات کہنے سے اور حق چیز کو دیکھنے کی ان میں قدرت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا کہ ان کی آنکھیں نہیں اچک لی، یہ مطلب کہ ان کو حق بات کہنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے، حق بات دیکھنے سے وہ مان بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس قدر اسلام کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسی قدر اس پر انعامات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہی دستور ہے، جتنا کوئی حق کو جانتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی حق دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ منافقین والا معاملہ نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ حق کی بنائی، حق کی طاقت کو چھینا نہیں گیا، بلکہ ان کے پاس حق کی طاقت بھی ہے، اس کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں تک 20 آیات میں، جیسا کہ ہم نے دوسرے لیکچر میں بات کی تھی کہ 20 آیات میں سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں مومنوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ کیا گیا، اگلی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا، یہاں تک 20 آیات میں پہلے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیدی طور پر اللہ رب العزت نے
ہدایت کو ماننے والوں کے اور ہدایت کو نہ ماننے والوں کے گروہوں کا تذکرہ کیا، ان کی علامات کا تذکرہ کیا۔ اور 20 آیات کے بعد اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کا اور دیگر آسمانی کتابوں کا نازل کرنے کا اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مقصد عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ یہاں سے اللہ رب العزت عقیدہ توحید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کرنے کی 2 دلیلوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی دلیل کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، جو تمہاری پرورش کرتا ہے۔ اور دوسری دلیل جو رب سے بھی پہلے کی ہے، جو پالنے سے بھی پہلے کا تعلق ہے، کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، جس کے بارے میں کفار کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا کہ اگر ان سے بھی سوال کیا جائے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کفار مشرکین مکہ بھی یہی اعتراف کریں گے کہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت انہی 2 باتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا بھی کیا، تمہاری پرورش بھی میں نے کی، تمہیں پالنے والا بھی میں ہوں، رزق دینے والا بھی میں ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں، الذی، وہ ذات جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بہی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، لہٰذا تم نہ ٹھہراؤ یا نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جاننے والے ہو۔ الذی، وہ ذات جس نے، جعل، بنایا، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بہی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق کو، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، لہٰذا تم نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جاننے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیت نے یہ بیان فرمایا کہ تم کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا بھی میں ہوں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اگلی بات کو بیان فرمایا کہ صرف تمہیں پیدا کرنے والا ہی میں نہیں، بلکہ پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کا خیال بھی میں نے ہی رکھا ہے۔ تمہیں خوراک کی ضرورت ہے، تمہیں میں نے کسی دوسرے کے سپرد نہیں ہونے دیا کہ رزق کے لیے تم نے کسی اور سے سوال کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے مختلف باغات، مختلف پھلوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جو ہماری ضروریات، ہمارے رزق کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا اہتمام کیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جہاں تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا میں ہوں، تم رزق دینے والا میں ہوں، اور میں نے ہی تمہاری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے آسمان سے پھلوں کا نزول کیا، آسمان سے پانی نازل کیا، جس کے ذریعے پھلوں کو پیدا کیا، تو تمہاری ضرورت بنتی ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہاں، اگر تمہیں شریک ٹھہرانا ہے تو میری زمین کے علاوہ کسی اور کی زمین میں جا کر تم کسی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ مطلب کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، زمین کا ایک ایک کونا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلنے والا ہے۔ اگر انسان کہیں، جیسے حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا کبھی بھی شرک نہ کرنا، اور کبھی گناہ کرنے کا دل کرے، گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو تم نے اس زمین پر جا کے کرنا ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا، یعنی زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو اللہ کی نہیں ہے، اور کوئی ایسا مقام نہیں کہ انسان چھپ کر یہ سمجھ لے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ لہٰذا اس کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے کہ انسان ایسی زمین میں جا ہی نہیں سکتا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت میں ہو، تو لہٰذا پوری زمین اللہ کی ہے اور اس میں انسان کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آج کا سبق اب یہیں تک پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ اس سے آگے آغاز کریں گے۔ اب آج کی حدیث جو ہم نے پڑھنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، والمار علی القاعد، چلنے والوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں، والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑی جماعت کو چاہیے کہ زیادہ جماعت کو سلام کریں۔ یہ روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیان کردہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور اسی دوسری روایت میں فرمایا، والراکب علی الماشی، جو سواری پر سوار ہے اس کو چاہیے پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ایک تو یہ کہ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی عزت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹی عمر والے کو چاہیے بڑی عمر والے کو سلام کرے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایک ادب کا دائرہ ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی عزت کریں۔ اور دوسری جو آگے فرمایا، والمار علی القاعد، ایک انسان وہ ہے جو چل رہا ہے اور جو ایک بیٹھا ہوا ہے، چلنے والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، جو سواری پر سوار ہے اس کو چاہیے پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کا خیال رکھا کہ ایک انسان اگر سواری پر جا رہا ہے، اس کے بعد سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے، اچھے سے اچھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے دل میں یہ غرور، یہ تکبر بھی آ سکتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سواری والے کو چاہیے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کہ اگر اس کے دل کے اندر غرور، تکبر آ بھی رہا ہے، وہ سلام کرے گا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی۔ اور والمار علی القاعد، کہ چلنے والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ آج کے معاشرے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک انسان بیٹھا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی شخص باہر سے آتا ہے، اجنبی ہے، تو انسان اس سے پریشان ہو سکتا ہے کہ شاید مجھ سے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ آ کر السلام علیکم کہے گا، سلامتی کی دعا دے گا، تو اس کو معلوم ہوگا یہ مجھے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، والقلیل علی الکثیر، اس میں جماعت کی فضیلت کو بیان کیا کہ ایک جماعت جس میں زیادہ بندے بیٹھے ہیں، باہر سے تھوڑے سے افراد آئیں تو تھوڑے افراد والوں کو چاہیے ان کا خیال رکھتے ہوئے، ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے، تھوڑی جماعت والوں کو چاہیے زیادہ جماعت والوں کو سلام کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کچھ آداب ہمیں سکھلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کر کے اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔